مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ محرم الحرام کی ٹرانسمیشن حسین صبقہ ہے کہ 21 نیوز پر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حنا نقوی حاضر خدمت ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں بتاتی چلوں کہ 8، 9 اور 10 محرم کو آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھیں گے ہمارے چینل پہ، اور ایک حقیر سی ہماری ادنا سی کاوش ہے، ادنا سی کوشش ہے، بارگاہ رسالت میں پرسہ دے رہے ہیں ہم ان کے نواسے کا، اور اس نواسے کا جس کو وہ بہت چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی نواسے کا جب ذکر آتا ہے تو بہت ساری باتیں، بہت سارے ایسے خیالات اور بہت سارے ایسے ظلم کی داستانیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہیں، جن کو سوچ کر، جن کو یاد کر کے ہم تمام مسلمان نہ صرف غم زدہ ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا نواسۂ رسول کے ساتھ یہ سلوک روا رکھنا جائز تھا۔ یہ تمام معاملات، یہ تمام حالات، یہ تمام واقعات یقیناً ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور جس طرح ہمارا اور آپ کا سب کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ جوہر شناس نہ ہوں؟ یقیناً ان سے بہتر کوئی جوہر شناس نہیں ہو سکتا، جنہوں نے قدم قدم پر لمحہ بلمحہ یہ ثابت کیا، یہ بتاتے رہے، لوگوں کو تنبیہ کرتے رہے کہ اہل بیت کی کیا اہمیت ہے اور کیا ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ نہ جانے کتنے مقامات پہ، کتنی احادیث میں ہمیں نظر آتا ہے جب رسول کریم نے کہا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ آپ کا توسل ہونا، ان کے ساتھ منسلک ہونا باعث برکت اور باعث نجات ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع بھی اگر ہم دیکھیں تو رسول کا یہی ہمیں نظر آتا ہے فرمان کہ 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، اگر ان کا دامن تھامے رکھے تو یقیناً نجات حاصل ہوگی۔ اور متعدد جگہوں پہ ہمیں اور بھی احادیث ملتی ہیں، معتبر کتابوں میں ملتی ہیں، جس میں رسول کریم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اسے راہ نجات ملی، اور جس نے روح گردانی کی وہ یقیناً ہلاکت کی طرف مائل ہوا۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں جب ہمیں یاد آتی ہیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس سب سے معتبر شخصیت اور اس گھرانے کے ساتھ یہ تمام حالات، یہ واقعات اور واقعہ کربلا کیوں کر نمودار ہوا۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی معزز، بہت ہی معتبر، بہت ہی بڑا علمیت کا نام، بہت بڑی عالمہ اور ذاکر اہل بیت ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خواں اور نوحہ خواں سیدہ ذل ہما، جو گلہائے عقیدت پیش کریں گی اور پرسہ دیں گی بارگاہ رسالت میں امام مظلوم کا۔ ہمارے ساتھ آپ بھی موجود ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کی تشریف آوری کا۔ ڈاکٹر ثروت، آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گی پروگرام کی۔ جب ہم بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، تو اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مکتبہ فکر کو کوئی 2 رائے ہوں گی کہ ان کی شخصیت کتنی معتبر، کتنی قابل احترام ہے ہمارے لیے، اور ان کے حوالے سے رسول کریم کے جو خیالات، جو جذبات ہیں، اور جو ان کی نسبت، جو ان کا شجرہ ہے، پھر یہ تمام معاملات، واقعہ کربلا کا رونما ہو جانا،
وہ کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں کہ ایک نبی جو سب سے خوبصورت ہمارے زندگی جن کے اوپر قربان ہے اور اس وقت بھی ان کے چاہنے والے بہت تھے، پھر ان کے نواسے کے ساتھ یہ رویہ، یہ سلوک، کیا وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں K21 کا شکریہ ادا کرتی ہوں، حنا نقوی آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے یہ خوبصورت محفل سجائی ذکر محمد اور آل محمد کی، اور ذکر حسینیت سے ہم نے اس محفل کو منور اور چراغاں کیا۔ آپ کے پروگرام کا عنوان بڑا شاندار ہے، حسین سب کا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یعنی اگر ہم ہندوازم کی بات کریں، عیسائیت کی بات کریں، یہودیت کی بات کریں، بدھ مت کی بات کریں، مسلمانوں کی بات کریں، شیعہ کی بات کریں، سنی کی بات کریں، کسی بھی فرقے کی بات کریں، کائنات میں ایک شخصیت حسین ابن علی ایسی ہے کہ جو رنگ، مذہب، ملت، قومیت، ہر چیز سے بالاتر اور بے نیاز ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں تاریخ کربلا میں ملتی ہے کہ حضرت جون حبشی بھی شہدائے کربلا میں شامل ہیں، حضرت وہاب کلبی بھی شہدائے کربلا میں شامل ہیں، حضرت زہیر ابن قین بھی شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں واقعہ کربلا پر آنے سے پہلے ہمیں اس کے جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی فرمایا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر آپ کو مقتل کربلا میں آنا پڑا یا واقعہ کربلا رونما ہوا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نبی کے نواسے تھے، بے شک وہ نبی مکرم کہ جنہوں نے لاکھوں کی امت مسلمانوں کی چھوڑی۔ اچھا، مسلمانوں کو بھی سب معلوم تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار تعارف کرایا تھا۔ کبھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے لیے خطبے کو طول دے دیا، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن ناقہ بن گئے، سواری بن گئے، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کو طول دے دیا، کم از کم 70 مرتبہ ذکر سجدہ کو پڑھ لیا۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار مسلمانوں کو مخاطب کرتے رہے کہ دیکھو یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو، اس کی شخصیت کو پہچان لو، اور جب حسین مدد کے واسطے پکارے تو ہرگز اس سے روگردانی نہ کرنا۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مقتل کربلا میں بعد میں آئے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ حسین علیہ السلام کو مدینے سے روانگی کے وقت بھی کچھ ایسے حالات درپیش تھے کہ جس کی بنا پر ان کو عازم کربلا ہونا پڑا، عازم عراق ہونا پڑا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جبکہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک مشکل زمانہ تھا، بالکل سب کے اذہان فکر میں وہ موجود ہوگا کہ جب کسی نے پوچھا کہ یا علی مرتضیٰ آپ سے پہلے کا زمانے میں شورشیں نہیں تھی، سازشیں نہیں تھیں، خانہ جنگیاں نہیں تھیں، تو مولا کائنات نے فرمایا اس لیے کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو یہ جمل، صفین اور نہروان کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے جب امام حسین علیہ السلام تک بات پہنچی تو اس وقت تک شام کے ممبروں سے سب و شتم کیا جاتا تھا۔ صحیح، شام کے ممبروں سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، خاندان رسالت کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ حسین ابن علی کے لیے بڑا آسان تھا، صحیح، شام بہت دور تھا، وہ مدینے میں بیٹھ کر اپنا روزہ نماز کرتے رہتے، اپنی عبادتیں کرتے رہتے، لوگوں کو فقہی مسائل، دینی مسائل بتاتے رہے، محدود ہو کے ان حالات میں ہاں بہت آسان مینج کر سکتے، نہ وہ ان سے ٹکر لیتے اور نہ ان کا پورا گھرانہ کٹتا، لیکن حق و باطل کا حجت خدا تھے، وہ وقت کے امام تھے، وہ معصوم منصوص من اللہ تھے، وہ فرستادہ پروردگار تھے، حسین ذمہ دار امت تھے، حسین جانتے تھے کہ اس وقت اگر ہم نہ کھڑے ہوئے، اس وقت ہم نے حق کے لیے قیام نہ کیا تو یہ جتنی بھی باطل رسومات ہیں یہ دین اسلام کے نام پر رائج ہو جائیں گی۔ یہ فسق و فجور جو کہ یزید علل اعلان تخت پر بیٹھ کر کر رہا تھا، اور علل اعلان اسلام کے نام پر، یعنی ماں بہنوں سے اگر بدکاری ہو رہی تھی، اگر یعنی جس قسم کی بھی جو فسق و فجور ہو رہے تھے، تمام تر برائیاں، ہم سے آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ واقعی کربلا سے فرق کیا پڑا؟
اتنی عظیم قربانی دی. برائیاں تو آج بھی معاشرے میں موجود ہیں, سوسائٹی میں موجود ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج جو بھی برائی کرتا ہے وہ اپنے بہاف پہ کرتا ہے, وہ اپنی ذمہ داری پہ اور کرتا برائی ہے, کو برائی سمجھا جاتا ہے, برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے. سب سے بڑی لیکن بات. اس وقت کی پرابلم یہ تھی کہ جو خلیفۃ المسلمین کہلا رہا تھا وہی برسر عام ممبروں پر فسق و فجور کر رہا تھا. بالکل اگر حسین ابن علی قیام نہ کرتے تو وہ جو کچھ بھی ہوتا وہ آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والی تاریخوں کے لیے اسلام کے نام پر ہو جاتا. بالکل ایک ایسی بات جو لوگوں کے اذہان کو روشن کرے آپ نے بتائی, اور اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ذل ہما بھی موجود ہیں, اور میں درخواست کروں گی, ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں تو اس جانب ہمارا سفر ہوگا. آپ کے کسی نذرانہ عقیدت کے حوالے سے کوئی آپ سوچ سلام یا جو آپ پرسداری کرنا چاہتی ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مولانا حسین کا بہت خوبصورت کلام اسی حوالے سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نہ ڈھونڈ کوئی سہارا, حسین کافی ہے. سبحان اللہ. نہ ڈھونڈ کوئی سہارا, حسین کافی ہے. یزیدیت کی جو اسلام پر ہوئی یلغار, نقاب پہن کر آ گئے کفار. نقاب دین پہن کر جو آ گئے کفار, وہ کربلا کا تھا نعرہ, حسین کافی ہے. بے شک نہ ڈھونڈ کوئی سہارا, حسین کافی ہے. نہ ڈھونڈ کوئی سہارا, حسین کافی ہے. ہائے مظلوم حسین, ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, 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 ہائے عاشور کا دن, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین, ہائے مظلوم حسین. ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حسین سب کا. K21 کی اس ٹرانسمیشن میں جب ہم بات کرتے ہیں حسین سب کا تو یقیناً حسین سب کے ہی ہیں, آپ کے بھی ہیں اور ہمارے بھی ہیں. ان کے شخصیت, ان کا فلسفہ, ان کا نظریہ کل کائنات کے لیے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری اور سیدہ ذل ہما. ڈاکٹر صاحبہ, ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے امام حسین کے وہ تمام اسباب, وجوہات جو واقعہ کربلا کا سبب بنے, وہ کیا حالات و واقعات تھے, کیا سیاسی سازشیں تھیں, کیا شورشیں تھیں, اور کیا منافقین کے رویے تھے جن کے وجہ سے امام حسین کو یہ سفر کرنا پڑا اور اپنا وطن مدینہ چھوڑنا پڑا. جب امام حسین کی ان تمام معاملات اور ان تمام عوامل کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک سوال اور بھی ذہنوں میں بلند ہوتا ہے, اٹھتا ہے بار بار, کہ امام تنہا بھی جا سکتے تھے, وما اہل و عیال گئے ہیں, تمام بچے بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اس میں کیا حکمت تھی؟ آپ کے دو سوالات ہیں. سب سے پہلے میں پہلے سوال کا جواب دینا چاہوں گی کہ ریشہ دوانیہ حد سے زیادہ آگے بڑھ چکی تھی, اور جو شام کی حکومت تھی وہاں سے انعام و اکرام, تحفے اور خزانے جو کچھ آ رہے تھے, اس نے مدینے میں بھی ایک ایسا سیاسی ماحول کریٹ کر دیا تھا کہ جس کی بنا پر ہمیں بلکہ ابو العلا مودودی کو ایک کتاب لکھنی پڑی, خلافت اور ملوکیت, جس نے ہم کو یہ بتایا کہ خلافت ایک علیحدہ چیز ہے, ملوکیت ایک علیحدہ چیز ہے. تو امامت تو یقیناً من جانب پروردگار عالم ہے, تو امام علی مقام کے لیے مدینے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا, اور جس کے لیے ہمیں وہ روایت بھی نظر آتی ہے کہ جب مروان نے بلایا اور وہاں پر بیعت کا مطالبہ کیا, اور امام علی مقام جب کہ گئے تو 18 بنی ہاشم ان کے ساتھ موجود تھے, حضرت عباس علمدار جیسی شخصیت موجود تھی, اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تب تم لوگ اندر آنا. اور یہ سارے کے سارے افراد باہر تھے,
اور یہاں تک کہ جب امام علی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا اور امام علیہ السلام نے زور سے فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں، تو عین اس وقت یہ بنو ہاشم کے جوان، بنو ہاشم کے افراد اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد امام علی مقام کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا صحیح کہ اب مدینے میں رہنا ناممکنات میں سے ہوتا صحیح جا رہا ہے، صحیح کیونکہ آج بیعت سے انکار کیا ہے، کل بیعت کا مطالبہ ہوگا، اس کے اگلے دن ٹھیک ہے پھر بیعت کا مطالبہ ہوگا، تو صحیح یہ اب ایک سینیریو بن رہا ہے کہ ٹھیک جس کے وجوہات کی بنا پر امام علی مقام کو صحیح مدینے سے نکلنا پڑا۔ اور اس میں لوگوں کو بہت لالچ اور بہت کچھ۔ بہت، جس کو ہم آج کے دور میں اگر سمجھانا چاہیں تو بہت رشوت دی جا رہی ہے، ان کو تحفے تحائف کی شکل میں مائل کیا جا رہا ہے، مال کی مراعات دی جا رہی ہیں، وہی تمام چیزیں جس کو ہم آج رشوت یا کرپشن کہیں، تو وہ چیزیں ساری میرے خیال میں تو ہے نا یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ بے حق شک از قوت شبیری شبیری است، است باطل آخر داغ حسرت میری میری است، است تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ یعنی حضرت بے آدم سے شک لے کر بہت آج خوب تک بہت خوب ہمیں خیر و شر کے سلسلے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، بالکل جہاں واضح پر ہیں، گناہ ہے وہاں پر ثواب بھی ہے، صحیح جہاں پر نیکی ہے وہاں پر بدی بھی ہے، بالکل جہاں پر خیر ہے وہاں پر شر بھی ہے، شر بھی جہاں ہے، پر ثواب ہے وہاں پر عذاب بھی ہے۔ تو صحیح یہ پروردگار عالم نے شاید اس لیے ایک اپوزیشن کو رکھا ہے تاکہ صاحبان ایمان کی جانچ ہو سکے، ان کو آزمایا جا سکے، صحیح ان کی آخرت کو سنوارا جا سکے۔ صحیح بہرحال امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ترک وطن کا ارادہ کیا۔ اب ٹھیک ہے آ جائیے آپ کے دوسرے سوال کی صحیح جانب کہ اس وقت جو مدینے میں عمائدین تھے، بڑے بڑے اصحاب رسول کے اولادیں موجود تھیں، وہ آئے اور انہوں نے صحیح امام علی مقام کو اس سفر سے روکنے کی کوشش بھی کی، صحیح اور یہاں تک کہ کہا کہ اچھا اگر آپ نے ٹھان ہی لی ہے، آپ جانا ہی چاہتے ہیں، صحیح تو ان خواتین اور بچوں کو نہ لے کے جائیے، صحیح اس لیے کہ عرب کی گرمی ہے، دھوپ ہے، شدت ہے، آفتاب کی حدت ہے، اور یہ سفر بڑا مشکل اور کٹھن ہے۔ لیکن امام علی مقام جانتے تھے کہ کسی بھی تحریک، کسی بھی پیغام، کسی بھی مشن کے ہراول دستے کا کام عورتیں اور بچے کیا کرتے ہیں۔ صحیح اگر یہ عورتیں اور بچے رہ جاتے مدینے میں ہی تو کربلا کی تاریخ کو چھپا دیا جاتا، کربلا میں امام علی لوگوں تک مقام پیغام کی، نہ جاتا، ہاں، یہ ٹھیک ہے کوفہ اور شام کے بازاروں میں اور درباروں میں اور زندانوں میں جو جناب زینب کبریٰ خطبات دیتی گئیں صحیح اور جو کچھ ارشادات کرتی صحیح گئی، اور یہاں تک کہ زندان میں ایک ننھی سی قبر سکینہ کی بن گئی، اس نے اہل بیت اطہار کی مظلومیت کو عام لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا۔ صحیح ورنہ یزید نے تو کہہ دیا تھا، اس کے بالکل پروپیگنڈا یہی تھا کہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے، ایک باغی نے بالکل بغاوت کی ہے، اور اس کو ہم نے وہاں پر تحت یہ کیا جنگ ہے، اسی کے ساتھ یہ ہوئی جنگ ہے، اسی کے ساتھ تھی۔ بالکل یہ لیکن یہ خواتین اور بچے تھے کہ جنہوں نے واقعی کربلا اور مقصد کربلا کی حفاظت فرمائی۔ حفاظت فرمائی اور آگے تک اس کو عام لوگوں تک، دنیا تک وہ خبر پہنچی کہ کربلا میں ہوا کیا تھا، یہ ایک راز پوشیدہ تھا، یہ حکمت تھی اچھا، میں امام یہاں پر حسین کی۔ ایک چھوٹی سی بات اور جی کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ کے پاس وقت جی کی گنجائش ہو، بالکل بالکل کہ ایک جانب جو خواتین اور بچے تھے انہوں نے اس پیغام کو آگے بڑھایا، صحیح دوسری جانب کیسے بڑھا؟ ہمارے پاس تمام در مقاتل میں بس ایک راوی نظر آتا ہے، حمید ابن مسلم۔ جی حمید ابن مسلم بھی لشکر یزید کا سپاہی تھا، صحیح لیکن اس کا دل پھر بھی نرم تھا دیگر افراد صحیح کے بنسبت۔ اس نے جو کچھ بھی کربلا کے واقعات کو دیکھتا گیا، لکھتا گیا، صحیح اور یہ کچھ روایات آگے بڑھی۔ منو اس لکھتا کے چلا علاوہ گیا، اس کے ٹھیک ہے علاوہ یہ واقعات کی روایات کیسے آگے بڑھے؟ اس لیے کہ لوگوں نے انعامات کی لالچ میں، مراعات کی لالچ میں اچھا ابن زیاد کے دربار میں اور یزید کے درباروں میں جا کر بتایا، ہم نے علی اکبر کے کلیجے پہ سنا ماری، ہم نے عباس کے بازو قلم صحیح کیے، ہم نے حسین کو سر تن سے جدا کیا، ہم نے خیموں میں آگ لگائی، ہم نے لاشوں کو پامال کیا۔ صحیح تو قاتل خود اقرار جرم کر رہا تھا، یہ یوں کہیے کہ صحیح ایک چارج شیٹ مقرر کی جا رہی تھی، ٹھیک ہے ایک اس طریقے سے تاریخ لکھی جا رہی تھی کہ جس میں قاتل خود اپنے منہ سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے صحیح۔ یہ کیا۔ یہ دیکھیے حکمت یہ پروردگار کی، اور یہ معاملات کہ وہ انعام و اکرام کے لالچ میں بالکل خود ہی اقرار کر رہے ہیں اپنے جرم کا، اور وہ اس لیے بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں کہ ریوارڈز زیادہ ملیں،
زیادہ انعامات ملے. لیکن جب انعامات کی بات آتی ہے تو میں ایک بالکل. اور بات آپ کو جی بالکل. یاد دلا دیجیے، بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری کا موجود ہونا بہت باعث احترام بھی ہے، اور ہمیں بہت ساری علمیت کی باتیں ملتی ہیں، اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. ہے نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عمر ابن سعد آیا جی ابن زیاد کے دربار میں، اچھا امام علی مقام نے کم از کم 9 خطبات ارشاد فرمائے ہیں مقتل کربلا میں. اچھا صحیح. عمر ابن سعد کو بار بار روکنے کی کوشش کی، بار بار روکنے کی اچھا. کوشش کی کہ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو، صحیح. اس لیے کہ جو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگے گا قیامت تک کے لیے بدنامی کا طوق، لعنت کا طوق اس کی گردن میں پڑ جائے گا. صحیح. عمر ابن سعد نے کہا کہ حسین جانتا تو سب کچھ ہوں، تم فرزند رسول الثقلین ہو، تم علی و بطول کے نور نظر ہو، مگر کیا کروں، حاکم نے وعدہ کر لیا ہے رائے کی حکومت کا. یہ جو رائے کی حکومت ہے نا، یہ برسوں سے میرا خواب ہے، سینے صحیح. میں ایک آرزو ہے کہ رائے کی حکومت کی حکمرانی ملے گی. صحیح. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ ابن سعد تمہیں رائے کی گندم بھی کھانا نصیب نہ ہوگی. یہ امام کی زبان امامت سے نکلے ہوئے جملے ہیں، جسے عمر ابن سعد نے استہزاء میں تضحیک میں اڑا دیا. کہا کوئی بات نہیں حسین، اگر رائے کی گندم کھانی نہیں نصیب ہوگی تو ہم رائے کی جو پہ گزارا کر لیں گے. صحیح. بہرحال امام کی وہ جو ارشاد گرامی تھا وہ سچ ثابت ہوا، اور جب یہ ابن زیاد کے دربار میں گیا تو رائے کی حکومت کا پروانہ اس کے سامنے پھاڑ کر پھینک دیا گیا، اور یہ کوفے کی گلیوں میں دیوانوں کی مانند پھرتا تھا. دیکھیے یہ معصوم کی اعجاز ہے. امام کی کہے ہوئے الفاظ تو مہر ثبت ہو جاتی ہے اس پہ. بہت ساری اہم باتیں تاریخ کی وہ اسباب اور وہ اوراق آج ہم پڑھ رہے ہیں جن کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. ذل ہما آپ سے درخواست کریں گے کہ کچھ نذرانہ عقیدت پیش کریں. وہ خدا کی ساری خدائی میں، جو خدا کی ساری خدائی سے ہے عظیم تر وہ حسین ہے. بے شک وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے، وہ حسین ہے. جسے دیکھ کر یہ نبی کہے، جسے دیکھ کر یہ نبی کہے میرا چارہ گر وہ حسین ہے. وہ حسین ہے، وہ حسین ہے. اور وہ عظیم ایسا کریم ہے کہ جو حاجتوں کو روا کرے. کوئی ایک بیٹا طلب کرے تو وہ 7 بیٹے عطا کرے. وہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، یہ یقین کر وہ حسین ہے. وہ حسین ہے، وہ حسین ہے. اور آگے سنیے گا. تو مقصروں سے جہاد کر یہ قدم اٹھا، وہ قدم اٹھا جو ہے ماتمی تو حسین کا، تو حسینیت کا علم اٹھا. تجھے کیا ہے ڈر، تجھے کیا خطر، تیرے ساتھ گر وہ حسین ہے. وہ حسین ہے، وہ حسین ہے. ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین. در شبیر سے فطرس یہ صدا دیتا ہے، در شبیر سے فطرس یہ صدا دیتا ہے.
وہ یہاں آئے جو مایوس سے شفا ہو جائے، وہ یہاں آئے جو مایوس سے شفا ہو جائے۔ نا امیدی نے یہ راہب سے کہا فکر نہ کر، نا امیدی نے یہ راہب سے کہا فکر نہ کر، یہ جو کہہ دیں وہی قسمت کا لکھا ہو جائے، یہ جو کہہ دیں وہی قسمت کا لکھا ہو جائے۔ حر سے خود حر نے کہا چل اسی در کی جانب، حر سے خود حر نے کہا چل اسی در کی جانب، کل عدم جا کے جہاں تیری سزا ہو جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری اور سیدہ ذل ہما۔ ڈاکٹر ثروت، ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے کہ وہ شورشیں پیغام کربلا خواتین کا اور بچوں کا ہمراہ لے کے جانا، اس میں کیا حکمت تھی؟ ایک حکمت اور نظر آتی ہے اس سفر کی ابتدا میں۔ ویسے تو ہم 8 محرم کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج 8 محرم حضرت عباس سے علمدار غازی کا دن ہے، اور اس دن کی نسبت جب آتی ہے تو علم اور غازی کا ایک خوبصورت سا ملاپ اور ایک جوڑ، ایک الگ انداز ہے، اور ہمارے دلوں میں وہ ایک محبت جو پیدا ہوتی ہے کہ علمدار کا لفظ جب آ جائے تو ایک ہیبت، ایک جلال، ایک خوبصورتی نظر آتی ہے ان کی شخصیت میں۔ یہ ایک حکمت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ کربلا کے اندر ہم سب سے آخری مجاہد، آخری شہید دیکھتے ہیں امام حسین سے پہلے حضرت عباس علمدار کو۔ اتنا جری، اتنا دلیر اور اتنا زبردست تلوار چلانا، تیغ حیدری اٹھانا، اور سب سے آخر میں جا رہے ہیں۔ یہ میں چاہوں گی کہ حضرت عباس کے حوالے سے کچھ ان کے فضائل، ان کا بچپن، ان کی بیان کریں، شخصیت ہمارے تمام سننے والوں کے لیے۔ غازی کی شان میں اس سے بڑھ کر کیا کہوں کہ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، سبحان جس کے اللہ، لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، سبحان وہ اللہ۔ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ عباس اوج حق بھی، غرور انام بھی، سبحان اللہ، بے شک، یعنی کلیم طور وفا بھی، کلام بھی، کلام بھی، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، سبحان بھائی اللہ، بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی۔ اور غلام۔ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا، سبحان اور اللہ، وہ حشر کی تپش کا بھلا کیوں گلا کرے، عباس کا علم جسے چھاؤں عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان 1400 برس سے ہیرا، میں تو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب آج بھی غازی کے علم پر نظر پڑتی ہے، جو اس کو احتشام، جو جاہ و جلال نظر آتا ہے، تو دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جب 1400 برس گزرنے کے بعد غازی کے علم کی یہ شان ہے، بے تو شک 1400 برس پہلے قبل کیا ہوگی، مقتل کربلا میں غازی کی کیا شان رہی ہوگی۔ بے شک، آپ نے فرمایا کہ اپنے پیروں پر سب سے آخر میں جانے والے حضرت عباس علمدار، جی ورنہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے آخری شہید جی، حضرت علی اصغر ہے، لیکن انہیں مولا آغوش میں لے کر بالکل، گئے ہیں۔ تو حضرت عباس علمدار صبح سے ہر مرتبہ آتے تھے کہ مولا اذن کارزار دے دیجئے، بالکل، اور امام فرماتے تھے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر، لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے، عباس اگر تم چلے گئے تو لشکر کا کیا ہوگا۔ بے شک، عباس مقامی اطاعت پر ہے۔ دیکھیں غیور، شجاع کے واسطے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، صحیح، لیکن یہاں پر عباس مقامی اطاعت پر ہیں۔ حسین کی چشم ابرو پہ نظر رہتی تھی، جو امام نے کہہ دیا بس وہی ہوگا۔ بالکل، اب عباس رک جاتے تھے، صحیح، جیسی جیسی قربانیاں مولا حسین نے صحیح، پیش کی ہیں، حضرت حر کی قربانی، حبیب ابن مظاہر بچپن کے دوست کی بالکل، قربانی، مسلم بن اوسجہ کی قربانی، 18 برس کے بیٹے علی اکبر کی قربانی، قاسم کا لاشا پامال ہوا، اونو محمد کے لاشے رن سے بالکل، مقتل سے خیمے میں آئے۔ یہ بڑی عظیم قربانیاں تھیں، لیکن غازی کمال اطاعت کی منزل پر تھے۔ اور جب آخری منزل صحیح، آئی، جب غازی نے آ کر کہا کہ مولا اذن کارزار دے دیجئے، ٹھیک ہے، کہا کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، صحیح، علمدار لشکر، لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے۔ تو غازی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا بے جس کی شک، میں علمداری کیا کرتا تھا۔ بہت بس یہاں پر بھی ابھی بھی عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ صحیح، عباس خیمہ حسینی سے نکلے ہیں اور بڑی
यास की कैफियत में निकले सही। हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम अताअत पे जब बात हो रही है तो थोड़ा सा बचपन की अताअत के हवाले से, जैसे हमने देखा, हमने सुना, हमने पढ़ा कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वो जिस तरह इमाम हुसैन को हमेशा आका कहते रहे, उनकी अताअत में बचपन गुजारा, उनकी हर आवाज़ पे लब्बैक कहते रहे, वो बचपन का उनका वो खूबसूरत सा एक ताल्लुक़ था। मैं दुआ करूंगी कि परवरदिगार आलम मुझको, आपको, हम सबको रोज़े हज़रत अब्बास अलमदार की ज़ियारत नसीब आमीन फरमाए। आमीन। जब आज भी हम करबला मोहल्ला में जाते हैं और गाजी अब्बास के रोज़े पर कदम रखते हैं तो हमें ज़ियारत हज़रत अब्बास के जो जुमले, जो हम यहाँ पर भी ज़ियारत वास्ता जी। में पढ़ते हैं कि अस्सलामु अलैका या अय्युहल अब्दुस सालिह सही। अल मुती लिल्लाहि व रसूलिही वल अमीरुल मोमिनीन। यानी सुभान हज़रत अल्लाह, सुभान अब्बास की अल्लाह। शख्सियत यह है कि वो सिर्फ हुसैन के मुती नहीं थे, बल्कि वो अल्लाह से लेकर तमाम तर ये जो सिलसिले वहदानियत, नबूवत और इमामत हमें मिलता है, बिल्कुल। वहां पर ऐसे अताअत गुजार थे कि बचपन का आलम है, बाबा के जानू पर बैठे हुए हैं। मौलाए कायनात ने फरमाया, कहा कि अब्बास कहो वाहिद। हजरत अब्बास ने मासूम सी जबान से, छोटे से हजरत कम से हजरत अब्बास अलमदार ने कहा कि बाबा वाहिद यानी एक। मौला ने फरमाया, कहा कि अब्बास कहो अस्नीन यानी दो। अब्बास ने कमाल मासूमियत से बाबा का चेहरा देखा, कहा बाबा जान, जिस जबान से एक कह दिया हो उस जबान से दो कैसे कहें। सुभान अल्लाह, यानी सुभान अल्लाह। इल्मे इरफान में, देखिए इल्मे आदात में तो जब एक सिखाया जाएगा तो तो दो 100 भी, तो तक तीन भी भी, जाएंगे। सब बिल्कुल होगा। बिल्कुल। लेकिन जब हम इरफान इलाही की मंजिल देखते हैं, इश्क इलाही की मंजिल सुभान देखते हैं, तो वहां पर खूबसूरत हमें बात है। कैफियत कुछ और नजर आती है बिल्कुल हजरत अब्बास अलमदार की। और सही। उसके बाद हजरत अब्बास अलमदार ऐसी मकाम अतात पर थे कि कभी जनाब ज़ैनब कुबरा की जानिब निगाह उठाकर नहीं देखा। उम्मुल बनीन के लाल ने हमेशा अपने आप को गुलाम कहा और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को आका कहा। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, एक रिवायत अगर आपके पास वक्त की गुंजाइश हो जी तो मैं उसे बिल्कुल आपकी समातों बिल्कुल, की नजर करूं। मेरी रिवायत ख्वाहिश होगी। ये बिल्कुल कहती है कि मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम मिंबर के नीचे मौजूद थे। अच्छा, हजरत अब्बास हर वक्त इमाम आली मकाम के चेहरे को देखा करते थे कि कोई अच्छा, इनको तलब हो और फौरन उस तमन्ना को बस पूरा उसको किया जाए। पढ़ते रहते थे पढ़ते चेहरे रहते थे, को। उस चेहरे को ठीक है। पढ़ते रहते थे। अब गाजी अब्बास ने देखा कि इमाम हुसैन के चेहरे पर प्यास के आसार नमूदार सही। हुए, तशनगी है। अब हजरत अब्बास कमसिन थे, वो गए, पानी का कूजा लेकर आए। मस्जिद बिल्कुल, में बहुत भीड़ भी खूबसूरत। बहुत ज्यादा थी, उलझते हुए, गिरते पड़ते, कैसे कैसे जैसा। सही। जब पहुंचे मिंबर के नजदीक तो वो पानी छलक छलक के कूजा खाली हो चुका था। मौला कायनात अली अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि अब्बास, एक ऐसा ही दिन और होगा कि जब तुम चाहोगे कि हुसैन को सैराब करो, पानी पिलाओ, लेकिन तुम पानी नहीं पिला सकोगे। अच्छा, अब अब्बास नहीं समझ सके क्योंकि उसमें जमाने का तय्युन नहीं था कि ये सही कितने दिनों की बात है। सही। अब्बास ने रातों को सोना छोड़ दिया कि कहीं ऐसा ना हो अच्छा, कि मेरे आका मुझे आवाज दें और मैं और उस वक्त सो रहा हूँ। जब कई दिन सही गुजर गए तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब कुबरा के पास आए। जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा कि अब्बास की आंखें सुर्ख हो रही हैं। सही। पूछा, अब्बास क्या बात है? कहा कि आकाज़ादी, मैं डरता हूँ इस बात से कि कहीं मेरे मौला हुसैन को प्यास लगी और मैं उस वक्त सो रहा हूँ। बस जनाब ज़ैनब कुबरा हजरत अब्बास को लेकर गई। हजरत अब्बास का क्या मकाम और मर्तबा है, और जनाब ज़ैनब कुबरा अलिया बेशक मकाम कि बेशक गाजी अब्बास तू कितना नसीबों वाला है, तुझे हुसैन की बहनों ने मिलकर पाला है। मिलकर माँ की पाला है। शख्सियत रखती थी। बिल्कुल। हजरत ज़ैनब लेकर गई बाबा के पास। कहा कि बाबा जान, आपने क्या कह दिया अब्बास से? अब्बास ने रातों को सोना छोड़ दिया है। सोना छोड़ दिया। बस बिल्कुल मौला हुसैन ने फरमाया कि अब्बास वक्त बहुत दूर है, अब्बास सही। की करबला होगी, बचपन अब्बास था। जब हम भी नहीं होंगे, अब्बास तुम पानी लाना चाहोगे खैमों में मगर पानी नहीं ला सकोगे। सही तो गाजी कमाले अतात पर नजर आते हैं। सही बिल्कुल। बहुत ही ऐसी गुफ्तगू जिसमें बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि इस रब्त को, इस तसलसल को बीच में मुनक़ता किया जाए, लेकिन एक वक्फ़ा लेना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन वक्फ़े पे जाने से पहले मैं फिर दरख्वास्त करूँगी सैयदा ज़िले हुमा साहिबा से कि आप हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ कलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मोहम्मद वफा जिसका पढ़े कलमा, उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदे
کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، جو پتھر پر علم گاڑے سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں سب حیدر، اور علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس بے کہتے ہیں۔ کیا شان ہے مولا کی، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، اور اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس سبحان اللہ، کہتے سبحان ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ۔ اور جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہے بیٹا سبحان اللہ، اسے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس سبحان اللہ، کہتے ہیں۔ مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، 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 ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ ناظرین، حسین صدقہ کی ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم ابھی وقفے پہ گئے تھے، اور وقفے کے بعد اپنا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم منقطع کر کے گئے تھے۔ ڈاکٹر ثروت عسکری ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ میں سیدہ ذل ہما۔ ڈاکٹر ثروت، ابھی ہم وقفے کے دوران آپ کا کلام سن رہے تھے آپ سے حضرت عباس اور بی بی ام البنین کے حوالے سے۔ میں چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ کریں، اگر آپ وہ کلام میں نظر کریں۔ یہ ایسا کلام ہے نا کہ اسی دفعہ 40 پر میرا جو ہوٹل تھا وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے کے بالکل قریب تھا، تو ہم فجر کی نماز تو عموماً وہیں پہ پڑھا کرتے تھے حضرت عباس علمدار کے روضے پر۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ رش بہت کم تھا۔ اچھا، میں کیونکہ لاسٹ ایئر جب 40 پہ مشی کرتے ہوئے گر گئی تھی تو میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو ہاتھ میں پلیٹس پڑی ہوئی ہیں، تو میں ذرا ہجوم کی جگہوں سے گھبراتی تھی۔ تو میں بالکل اس دن، اب رش کم تھا تو ذرا میرا دل چاہا کہ ہم زری تک پہنچ جائیں، تو لیکن جب ہم زری تک پہنچے تو نہیں پہنچ سکے۔ بس اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک مصرع دیا، میں نے کہا نہیں، زیارت قبول ہو گئی، یہ زیارت قبول ہو گئی، کیونکہ یہ ایک انعام مل گیا ہے مجھے یہاں سے، تو یہ وہاں کی یادگار ہے۔ اور میں وہیں سے پیچھے نکلی اور کاپی اور پین ہمیشہ میرے بیگ میں ہوتا تھا، اور میں نے جلدی سے اس شعر کو لکھ لیا۔ یہ باب حوائج بھی ہیں اور باب رجا بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ بالکل مجھے مولا غازی عباس کی زری کے قریب عطا ہوا ہے کہ یہ باب حوائج بھی ہیں اور باب رجا بھی، عباس کے صدقے میں ہوئی ہم پہ عطا بھی۔ بے شک ام البنین صاحب توقیر ہو گئیں، مشکل کشا کے گھر میں ملی ان کو جزا بھی۔ بازو جو کٹ گئے لبے دریا ہی رہ گئے، بازو جو کٹ گئے لبے دریا ہی رہ گئے، لیکن خدا نے ان کو کیا بحر سخا بھی۔ اور بین الحرمین کے حوالے سے کہ عباس اور حسین کے روضے ہیں روبرو، عباس اور حسین کے روضے ہیں روبرو، ام البنی کا لال ہے اور اس کی وفا بھی۔ واہ سبحان اللہ۔ خالی کوئی گیا نہیں عباس کے در سے، باب الحوائج ہے، باب المراد ہے۔ خالی کوئی گیا نہیں عباس کے در سے، عباس کے در کی ہے عطا اور عطا بھی۔
اور ام البنی کے لال ہیں حاجت روائی کو، بے شک، ام البنی کے لال ہیں حاجت روائی کو، بس آ گئے مشکل میں میری بحر عطا بھی۔ اور سبحان اللہ، مقطع عرض ہے کہ ثروت مجھے ہے شوق کہ کربل کی گلی ہو، سبحان اللہ، ثروت مجھے ہے شوق کہ کربل کی گلی ہو۔ کیونکہ یہ اس وقت دل کی صحیح، آواز ہے، اس وقت اس پینڈیمک سچویشن کی وجہ سے عاشورے پر بھی زائرین نہیں جا پا رہے ہیں، بالکل، کا بھی کیا اربعین بھی ہوتا ہے، نہیں، تو تمام یہ زیارات، اس خانہ وقت کعبہ ویسے ہی یہ سبھی شعر بند جو ہے، ہے بالکل، میری آنکھوں کو لبریز کر رہا ہے کہ ثروت مجھے ہے شوق کہ کربل کی گلی ہو، راس آئے مجھے آپ ہی یہ آب و ہوا بھی۔ راس آئے مجھے آپ تو ہی یہ غازی عباس علمدار سبحان اللہ، علیہ جزاک السلام کی اللہ، کیا ماشاء عجب اللہ، شان ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو ہم گفتگو بھی کر رہے تھے حضرت عباس علمدار کے حوالے سے، اور غازی کا ذکر جب آتا ہے تو بہت ساری دل میں ایک عجیب ولولہ، ایک جوش ہوتا ہے، ایک سوچ بھی ہوتی ہے، ایک ہمیں ثانی حیدر کا کردار نظر آتا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں کہ اس طرح بدر اور حنین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تلوار چلائی اور ذوالفقار کے کمالات دکھائے، تو جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں اور حضرت عباس کا ذکر آتا ہے تو ہمیں وہ سارے نقشے، وہ ساری باتیں، وہ ساری روایات لگتا ہے کہ واقعی حضرت علی ہی موجود ہیں، اور حیدر ثانی اگر ان کو کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی شک اور مبالغہ نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے وقفے پہ جانے سے پہلے کہ امام حسین سے اجازت طلب کر رہے تھے حضرت عباس، مقتل میں جانے کی، جنگ کی اجازت طلب کر رہے تھے، لیکن انہیں اجازت ہر بار ان کی یہ خواہش رد کی جا رہی تھی، لیکن بالآخر جب آخری لمحات آئے تو وہ کلمات آپ کے میں نے منقطع کیے تھے، وہیں سے میں چاہوں گی کہ شروع کریں۔ حضرت عباس علمدار جب خیمے سے باہر نکلے ہیں تو سامنے سکینہ کو دیکھا، اور صحیح، سکینہ کے پیاس سے ہونٹ اودے ہو چکے تھے، اور 3 سکینہ دن نے کی کمال پیاس تھی، معصومیت سے پوچھا، کہا صحیح، کہ چچا جان کہ ہمیں پانی نہیں ملے گا، بس صحیح، حضرت عباس علمدار کو ایک سہارا مل گیا، ایک ہاتھ پہ صحیح، سکینہ کا ہاتھ تھاما، ایک ہاتھ پہ مشکیزہ تھاما، اور لے کر آئے ہیں خیمے امام حسین علیہ السلام کی جانب۔ اب جو غازی کو اس شان سے آتا ہوا دیکھا تو مولا تو سمجھ گئے کہ غازی کا ارادہ کیا ہے۔ اور بی بس بی امام سکینہ سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں امام حسین علیہ بے شک السلام کی، امام حسین جی، علیہ السلام نے فرمایا، کہا سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہو مگر چچا بہت یاد آئے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب سکینہ کے سر سے چادر چھنی، سکینہ نے پکارا، ہائے چچا عباس۔ جب کانوں سے گوہر چھنے تو سکینہ نے چچا عباس کو پکارا۔ جب تماچے لگے ہیں، تازیانے لگے ہیں تو سکینہ نے چچا عباس کو پکارا۔ جب بالکل، کرتے کے دامن میں آگ لگی تو سکینہ نے چچا عباس کو پکارا۔ بہرحال حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، صرف صحیح، پانی لانے کی اجازت ملی تھی، اور حضرت عباس علمدار مشکیزہ لیے ہوئے، لشکر کا علم لیے ہوئے جس وقت پہنچے ہیں مقتل میں، تو حضرت عباس کا جو جاہ و جلال تھا، جو ان کی شخصیت تھی کہ لشکر اشقیہ پیچھے خود بخود ہٹ رہی تھی، اور صحیح، حضرت عباس فرات کے اندر داخل ہوئے اور اس وقت فضا نے در خیمہ سے پکار کر کہا کہ آؤ بیویو، آؤ بیویو میرا باب، آؤ بیویو میں لیلا، آئیے بی بی زینب۔ آپ اکثر پوچھا کرتی تھی نا کہ بابا نے خیبر کیسے فتح کیا ہوگا، آئیے ذرا عباس کا فرات پر قبضہ کرنا دیکھیں اور بابا کا خیبر کو فتح کرنا یاد کیجئے۔ حضرت عباس فرات میں داخل ہوئے، حضرت عباس علمدار نے مشکیزے کو بھر لیا، حضرت عباس علمدار نے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ پانی پی لو، مگر راکب اور مرکب جیسے پیاسے فرات میں اترے تھے ویسے ہی پیاسے واپس پلٹے، اور حضرت عباس علمدار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چاہتے ہیں کہ جلد از جلد خیمے میں پہنچ جائیں، مگر فوج یزید پہ شور تھا کہ خیمے حسینی میں پانی نہ جانے پائے، صحیح، بس تیر اور تلواروں کی برسات ہونے لگی۔ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے پہ تیر لگا، پانی سارا بہہ گیا، جیسے ہی پانی بہا عباس کی امیدوں نے دم توڑ دیا، عباس وہیں پہ رک گئے۔ اب جو سر پہ گرز لگا، بس عباس گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، بغیر ہاتھوں کے کوئی کیسے گرتا ہوگا، حضرت عباس ایسے زمین پر گرے اور آواز دی کہ مولا آخری سلام قبول کیجئے، اور جب حسین پہنچے عباس کے سرہانے تو مولا حسین نے فرمایا کہ عباس تم نے میری کمر توڑ دی، یعنی یہ ایک سپاس عقیدت نذرانے عقیدت ایک بھائی کا بھائی کے لیے کہ بھائی بازو ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، اور حسین ابن علی بیٹھ گئے حضرت عباس کے سرہانے، اور حضرت عباس کے سرہانے تاریخ وفا گھوم رہی ہے، عباس کا نام رکھا تھا،
عباس کی پہلی غذا حسین کا لعاب دہن تھی. حضرت عباس پہلی مرتبہ امام علی مقام کی آغوش میں آئے تھے. حضرت عباس یعنی پوری تاریخ وفات نظروں میں گردش کر رہی ہے. اور اس وقت امام علی مقام نے پوچھا کہ عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. عباس نے کہا مولا جب دنیا میں آیا تھا تب بھی آپ کی زیارت کی تھی اور جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہوا ہے. مولا نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ عباس ہماری بھی ایک تمنا پوری کر دو، ہم نے تمہاری وصیت کو پورا کیا ہے. تا زندگی اپنے آپ کو غلام کہا، ہمیں آقا کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. عباس کی زبان سے کیسے ام البنین کا لال ہے، دودھ کی تاثیر ہے، کیسے بھائی کہہ دے. مگر مجھے یقین ہے کہ مقتل کربلا میں اس دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کی آواز آئی ہوگی کہ دیکھو میرے حسین کی تمنا کو رد نہ کرنا، ایک بے مرتبہ بھائی کہہ دو. اور بس بھائی کہا اور بھائی کے زانوں پہ دم نکل گیا. آج بھی حضرت عباس علمدار کا جب علم برآمد ہوتا ہے تو ساتھ میں بالکل بھتیجی کا سکینہ کا مشکیزہ موجود ہوتا ہے. بے اور شک حضرت عباس علمدار کا جب علم آیا تھا تو مولا نے فرمایا کہ لو اب نشانی شہ دلدل سوار لو، پنجہ علم کا کھول دو، پٹکا اتار لو. حضرت عباس کا علم کربلا میں پڑھا دیا گیا تھا مگر آج ہر رضا خانے میں موجود ہے. ہر رضا خانے میں موجود ہے. بالکل یہ ذکر ایسا ہے کہ جتنا ہم اس ذکر کو سنیں اتنا ہی ثواب ہے اور ایک الگ کیفیت ہوتی ہے جو ہمیں اس دنیا سے بالکل ڈیٹیچ کر دیتی ہے. ہم کنیکٹڈ نہیں رہتے اس دنیا کے ساتھ. لیکن دامن وقت میں گنجائش یقیناً کم ہے اور پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اور جاتے جاتے آپ کو بہت شکریہ، آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور اس پرنور محفل کا حصہ بنے اور بہت ساری عبادت، بہت ساری وہ باتیں، وہ کلمات آپ نے ادا کیے جو یقیناً باعث عبادت ہیں اور جن کی جزا یقیناً آخرت کی ہی منزل میں ملے گی. اور ہمارے سننے والوں کے لیے بہت ساری معلومات آپ کی توسط سے پہنچی. ناظرین، آج 8 محرم الحرام اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوتا ہے اور کل انشاءاللہ پھر 9 محرم کو اور 10 محرم کو یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے ساتھ ماہرین مہمانان گرامی موجود رہیں گے جو ہمیں بتائیں گے واقعہ کربلا کے حوالے سے اور وہ تمام باتیں جو یقیناً آپ کے اور ہمارے ایمان کو تازہ کریں گی. کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید گفتگو کر سکیں، لیکن میں بالخصوص ڈاکٹر ثروت عسکری کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ان مصروف ایام میں نکالا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور ذل ہما آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن جاتے جاتے ذل ہما میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کا اختتام آپ کے پرسے سے ہو جو آپ بارگاہ رسالت میں اور جناب سیدہ کے حضور پیش کریں گی، تو آپ وہ پرسہ پیش کیجیے پلیز. دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں. کون کہتا ہے کہ پانی کو ترسے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، دشت غربت میں. مولا غازی کا ذکر ہوا. مشق لیے حضرت عباس کو دیکھے تو کوئی نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، نہر قدموں میں تھی
اور منہ سے نہ مانگا پانی دشت غربت میں، گرچہ بے درد نے پیاسا ہی ذبح کیا ان کو، قیامت کا جملہ، صابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی دشت غربت میں، نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی دشت غربت میں۔ مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے عاشور کا دن، ہائے مظلوم